ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس وقت ہم ہیں کوئٹہ میں اور آج پروگرام کر رہے ہیں ہزارہ قوم کے ساتھ. ہزارہ قوم کو پچھلے دنوں خاص طور پر جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. کیا وجہ ہے, کس لیے سب کچھ ہوا؟ ہمارے ساتھ 4 محترم گیسٹ بھی موجود ہیں. میں جاننا چاہوں گا جناب علامہ سید ہاشم موسوی صاحب سے. سر, یہ بتائیں گے کہ تاریخی پس منظر کی ہم بات بھی کر رہے تھے پچھلے سیشن میں, ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیا اسباب تھے جو یہ ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج ٹی وی کا, جنہوں نے مظلوموں کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کے سلسلے میں انہوں نے یہ پروگرام رکھا. ٹارگٹ کلنگ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ قوم پر نہیں, بلکہ یہ قتل و غارت گری ایک مذہبی ریشہ تو نہیں کہا جا سکتا, ایک سیاسی ریشہ رکھتا ہے. اس کا سیاسی ریشہ انگریز سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے, بلکہ شیطان پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو فریمیسن کے نام سے مشہور ہے, انہوں نے ایک ایسے ناپاک اور ناصحیح مسلک کو مسلمانوں کے درمیان ایجاد کی جو مسلمانوں کو پوری دنیا اسلام کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. پورے عالم اسلام میں یہ مسئلہ ہے. افغانستان میں مسئلہ موجود ہے, ایران میں یہ مسئلہ موجود ہے, سوڈان اور لبنان اور دیگر علاقوں میں بھی کبھی کبھار اس کی خبریں ملتی رہتی ہیں. انقلاب اسلامی رونما ہوا جس کے نتیجے میں اسلام اور تشیع کی صحیح آواز دنیا کو پہنچ رہی تھی. اس آواز سے دشمن خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کوشش کی کہ اس آواز کو دبا دیا جائے, اس آواز کو ختم کر دیا جائے. لہذا پورے جہان میں, پوری دنیا میں شیعوں کو بھی سنیوں کے ساتھ دشمنی ایجاد کرنے میں, اختلافات ان کے درمیان ڈالنے میں, مسلمانوں کے اتحاد کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں ان کامیابیوں کو زمین پر گرانے میں کے سلسلے میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اور یہاں پر تقریباً 1999 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت, جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ہر حوالے سے تحفظ عطا کرے, لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور اس سلسلے میں وہ ناکام ہے. جی زمان دہقان صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا جو سوال میں نے ابھی کیا بھی, کہ جو اس ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہوئی ہے, اگر اس کی آپ لسٹ بنانا شروع کریں تو کیا وجہ تھی, مثلا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں بات کروں, پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا ہزارہ قوم کی تاریخ کے سلسلے میں, میرا ایک پیراگراف, میرا ایک لائن رہ گیا تھا, میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سامعین بھی اور ناظرین بھی آئندہ اس کو دیکھیں. جب پاکستان بنا 1947 میں, اس وقت سے لے کر آج تک, وہ 1947 کی آزادی کی لڑائی ہو, 1965 کی لڑائی ہو, 1971 کی لڑائی ہو, وہ کارگل کی لڑائی ہو, وہ سیاچن گلیشیئر میں ہو, جہاں بھی لڑائی ہوئی ہے پاکستان فوج کا, سب میں پاکستان آرمی کے جوانوں میں سپاہی سے لے کر میجر تک ہزارہ قوم کے جوانوں نے شہادت دی ہے. اور ہزارہ قبرستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان سب لڑائیوں کے شہید یہاں دفن ہیں. پاکستان کو جب بھی خون کی ضرورت ہوئی ہے تو ہزارہ قوم, جن کی آبادی پاکستان بھر میں بنسبت دوسرے قومیتوں کے اتنی نہیں ہے, ہماری زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ آبادی ہو, لیکن اس وقت آبادی کے تناسب سے اگر دیکھا جائے ہماری 700 سے لے کر 800 لوگ جو ہے ٹارگٹ کلنگ اور اس طرح شہید ہو گئے ہیں, جس کو اگر تناسب ریشو کے نظر سے دیکھا جائے دوسری قومیتوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہے. اب میں آتا ہوں اس سوال کا جواب آپ دینا چاہیں گے کہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سٹارٹ ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کب بنی اور کون سے ایسے واقعات ہیں جو شروع میں ہوئے؟ سب سے پہلے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی وہ سردار نثار علی خان ہزارہ پہ ہوا, یہ 1997 اور ستمبر کے مہینے میں. تو اس وقت سے یہ شروع ہوا اور اس میں کبھی انجینئر کو, کبھی ڈاکٹر کو, کبھی پروفیسر کو, کبھی مزدور کو, کبھی سبزی
کے لیے جانے والے مزدوروں کو ٹارگٹ کیا اس گیا. میں الزام یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر یا کوئی بھی لوگ جو ہے شہید ہوئے تو اس پر آپ نے پروٹیسٹ جو کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف کیا. بالکل. اور اسٹیٹ کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا تو اس میں جو آپ کی قوم سے لوگ تھے جو چاہے فوج میں ہی موجود ہوں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. تو ایک جو ہے یعنی ایک بہت بری صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو کہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بھی بنتی رہی. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اسٹیٹ کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. ہم نے جب بھی جلوس نکالے ہے صوبائی گورنمنٹ یا مرکزی حکومت کے خلاف نکالا ہے. اسٹیٹ کے خلاف آج تک ہزاروں نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے. اور ہزاروں کو اب تک جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کی سیولائزیشن کی وجہ سے, ان کی تعلیم کی وجہ سے ہماری 95% جو ہے ایجوکیشن ریشو ہے. آپ اندازہ کریں کہ 11 سال کے دوران ہمیں جتنا بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے آج تک ہم نے کسی بھی شخص کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. یہ ہماری امن پسند, یہ ہمارے وہ ایک سیولائز شہری ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, میں اس پر تو خیر تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کے کہ آپ نے کسی کو ٹارگٹ کیا یا نہیں کیا. میں اس پہ آؤں گا, سوال ضرور کروں گا. رخسانہ احمد علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں.